آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. عورت سے 4 چیزوں پر، یہ 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے، مال، حسب، نسب، خوبصورتی اور دین. تو دین والی کو حاصل کر، تیرے ہاتھ غبار آلود ہوں. لیکن ہم نے تو یہ پہلا اور بنیادی نقطہ ہی کھو دیا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ دین والے دین پڑھ کے بھی دیندار نہیں ہوتے، وہ بھی کچھ کم نہیں ہوتے گھروں میں فساد ڈالنے میں. تو پھر کیا فائدہ کسی کو دین والے لانے کا؟ کیونکہ دین لبادہ اوڑھنے کا نام تھوڑی ہے، دین تو اخلاق کا نام ہے، دین تو معاملات میں صبر اور برداشت کا نام ہے، دین تو برے رویے کے جواب میں اچھا رویہ ظاہر کرنے کا نام ہے. اور اگر وہی خاندان کے اندر ایک لڑکی جا کے نہیں ظاہر کرتی اور بہت بے بات ماں باپ کو شکایتیں لگاتی ہے تو یہ کس قسم کا دین ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ بیوی کی حیثیت میں کہاں کہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نظر آتا ہے. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جو تھی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ کو قتل نہ کرو. اثر انداز ہوئی تھی. فرعون جو اتنے لڑکے قتل کروا چکا تھا، کوئی نہیں اس کو روک سکا. اس سے نہ کسی کا احتجاج، نہ کسی کی حیا، نہ کچھ، کوئی نہیں روک سکا. کون روکنے میں کامیاب ہوا؟ بیوی، عورت کا مؤثر کردار ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ عورت کی حیثیت میں ہم کمزور ہیں. وہ کام لیس الذکر کالانثی، بعض اوقات عورت وہ کام کر جاتی ہے جو مرد نہیں کر سکتا. اللہ نے عورتوں کو خاص صلاحیتیں عطا کی ہیں. اکرمہ ابو جہل کے بیٹے کس کی کوششوں سے مسلمان ہوئے تھے؟ ام حکیم بیوی کی. اس نے سمجھایا تھا. دور اول میں اسلام کی تبلیغ صرف مردوں نے نہیں کی. ام سلیم کو جب ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ تم ایک مشرک شخص ہو، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے لکڑی اور پتھر کے بت کو پوجتے ہو، اور میں ایک مسلمان عورت ہوں. اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ، اور میرا مہر اسلام ہوگا. کبھی غور کیا آپ نے اس واقعے پر؟ ایک عورت کے لیے مال اور نکاح کا پیغام اور یہ ساری چیزیں کتنی اہم ہوتی ہیں، لیکن وہ ہر چیز پر کس چیز کو ترجیح دیتی ہیں؟ اسلام. یعنی کتنی عظیم قربانی ہے ایک عورت کی جو کہتی ہے میرا مہر اسلام ہوگا تو مسلمان ہو جاؤ. دیکھو میں ایک مسلمان عورت ہوں، وہی نہیں کہتی اچھا پتہ نہیں پھر رشتہ آئے گا کہ نہیں، چلو ٹھیک ہے ابھی اسی سے شادی کر لو، پھر آہستہ آہستہ مصلحت کے ساتھ اس کو مسلمان کر لوں گی. کہتی کہ دیکھو میں تم سے لوں گی کچھ نہیں، اپنا حق مہر چھوڑ رہی، دے کے ہی کچھ ملتا ہے نا. تم مسلمان ہو جائے، اسلام کے لیے مال خرچ ہو رہا ہے نا، دے کے، سب دے کے کہتی ہیں مسلمان ہو جائے. کیا یہ ایک عورت کی اسلام کی تبلیغ نے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب بغداد تباہ ہوا تھا تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد پھر وہاں سے اسلام پھوٹ پڑا. جو فاتح قوم تھی وہ خود مسلمان ہو گئی. پتا ہے آپ کو کیسے ہوا؟ یہ تھا کہ جب مسلمان مردوں کو تو انہوں نے ایسا مارا، اتنا خون بہایا، دجلہ سیاہ لال کر دیا، گلیاں بازار خون سے بہہ گئی، لیکن عورتیں بچ گئی تھیں اور بچے. کچھ وہ بھی مارے گئے تھے مگر بہت بچ گئی. عورتوں کو انہوں نے پکڑ پکڑ کے غلام بنا لیا، بچوں کو غلام بنا لیا. اب اس آنے والے لشکر نے کیا کیا؟ ان عورتوں کو پکڑ کے اپنے گھر میں رکھا. مرد چلے گئے، ختم ہے، بھاگ گئے ادھر ادھر، عورتوں کی آئی شامت. اب ان عورتوں کے ہاتھوں وہ فاتح قوم مسلمان ہوئی. دوبارہ اسلام کا ریوائول کس کے ہاتھوں ہوا؟ عورتوں کے ہاتھوں ہوا، بچوں کے ہاتھوں ہوا. اللہ بے نیاز ہے، جس سے چاہے کام لے لے. لیکن کتنا صبر کیا ہوگا ان عورتوں نے. ایک مسلمان عورت کا ایک کافر کے ہاتھ غلام ہو جانا، ایک عزت والی زندگی سے اٹھ کر ایک مظلومیت میں آ جانا. وہ چاہتی تو پھر صرف روتی دھوتی رہتی اور مظلومیت کے قصے سناتی رہتی. اس پر ایک کتاب ہے دعوت اسلام، اس میں ایک مشہور مستشرق ہیں T.W. آرنلڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ تاتاریوں اور ترکوں کی بیویوں کی کوششوں سے تاتاری اور ترک مسلمان ہوئے تھے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ دلچسپ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں صرف مسلمان مردوں نے ہی کوشش نہیں کی بلکہ عورتوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا ہے. کئی تاتاری شہزادے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی مسلمان بیویوں کی ترغیب سے اسلام قبول کیا. یہی صورت بہت سے بت پرست ترکوں کے ساتھ بھی پیش آئی جو اسلامی ملکوں پہ یورشیں کرتے تھے. یعنی حملہ آوروں کو جو کتنے جابر اور کتنے ظالم ہو سکتے ہیں، ان کو مسلمان کیا عورتوں نے.
صبر اور تحمل اور ضبط کے ساتھ. آج ہماری ایک لڑکی ذرا دین پڑھ جاتی ہے، ایسی متکبر اور سرکش ہوتی، لو فلاں کو تو دین کا پتہ نہیں ہو، تو ایسا آوارہ لڑکا، وہ تو فلانا ہے ڈمکانا ہے، میں تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور میں تو کچھ نہیں کر سکتی. کوئی صبر نہیں، ضبط نہیں، تحمل نہیں، حکمت نہیں کہ اخلاق سے دل جیت کے اس کو سیدھے رستے پہ لایا جائے. کیونکہ قربانی مانگتا نا یہ سب کچھ. ہم کیا کہتے ہیں، بنی بنائی سیج ہو، ہم کیوں قربانی کریں؟ ہمیں تو متقی پرہیزگار شخص بنا بنایا کو ملنا چاہیے. کہاں سے آئیں گے ایسے لوگ یہاں؟ جس معاشرے میں ماؤں نے یہ کردار ادا ہی نہیں کیا کہ بیٹوں کی تربیت کا کوئی کام کریں، تو اس معاشرے میں لڑکیوں کو کیسے ایسے شوہر مل سکتے ہیں؟ امپاسبل. اور اگر آپ دین پڑھ کے یہ سمجھیں کہ آپ یا تو شادی نہیں کریں گے اور ایسی ایسی شرطیں لگائیں گے تو پھر گیا اسلام کا کام. اگر زیادہ دینی تعلیم حاصل کر لیں اور مرد جن کی اکثریت دین سے دور ہے تو بات بات پہ کلیش ہوتا ہے. وہاں ایک طرف بیوی کے لیے شوہر کی فرمانبرداری کا حکم، دوسری طرف علم کے مطابق عمل کرنے کی. ایسی صورت میں کیا عورتیں شوہر کے حکم پہ سر تسلیم خم کرنا چاہیے یا دین کا علم ہی کم حاصل کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے دین کا علم ہی کم حاصل کرنا چاہیے. جہالت میں رہنا چاہیے، نہ پتا ہو، اور پھر شوہر کی ہر بات میں موافقت کر کے خوشحال زندگی بسر کریں اور اس کے صلے میں جنت پائیں. صبر کا امتحان ہے. اگر شوہر نہیں بھی نماز پڑھتا، یہ شوہر دین کی طرف نہیں بھی، تو پھر قربانی کرنی پڑے گی، قربانی کرنی پڑے گی. آئیڈیلز کی تلاش میں نہ رہے. اور پھر یہ نہیں کہ ماں باپ کے سامنے آ کے ان کے سارے عیبوں سے پردہ اٹھانا. ایسا ہے میرا میاں، ایسا ہے میرا شوہر، ویسا ہے تیسا ہے، سب دنیا میں ڈنڈورا پیٹنا. اس سے تھوڑی اسلام پھیلے گا، اس سے تو اور اسلام کی بدنامی ہوگی. یہاں صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا. سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسے میں ان تاتاری عورتوں کی مثال لیں کہ جن کے شوہر صرف یہ نہیں تھا کہ مسلمان نہیں تھے، وہ ظالم بھی تھے اور فاتح بھی تھے، اور یہ غلام عورتیں تھیں. ایسی کنڈیشن کسی مسلمان عورت کی کسی گھرانے میں نہیں ہوتی. شوق سے لوگ دلہن بنا کے لے کے جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں تو کچھ قربان کرنا پڑے گا نا. تو اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے تو اسلام کی ترقی نہیں ہو سکتی. پھر آپ دیکھیں ام سلیم کے بارے میں ثابت کہتے ہیں، میں نے ابھی تک کسی عورت کے متعلق نہیں سنا جس کا حق مہر ام سلیم کے حق مہر سے زیادہ باوقار ہو. ان کا حق مہر ابو طلحہ کا قبول اسلام تھا. ان دونوں کی شادی اسی پر ہوئی اور ان کے ہاں اولاد ہوئی. کتنی بڑی قربانی. قربانیوں کے بغیر بھی کبھی دین پھیلا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ سب کچھ تیار ہو، ہماری مرضی کے لوگ ہوں، ہر چیز کی ہمیں سہولت ہو، عیش و عشرت ہو، پھر ہم جب ہمارا دل چاہے اٹھ کے تو ہم دو چار باز کر کے لوگوں کو آ جائیں. اس کو ہم دین کی خدمت کہتے ہیں.